السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی فضل ہمدرد کی الحمدللہ اللہ کی توفیق و رحمت سے میں نے اچھی ترول کی، اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کی اچھی ترول کی ہے میں نے، اور باقاعدہ واٹس ایپ نمبر کے تھرو میں نے رابطہ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تم نے دجل اور فریب کیا ہے اور یہ تمہارے دجل اور فریب پر ویڈیو بن چکی ہے۔ اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ عدنان بھائی نے بھی رابطہ کیا، عدنان بھائی بھی اس گروپ میں ہیں، انہوں نے بھی فضل ہمدرد کے واٹس ایپ گروپ کے تھرو سے رابطہ کیا تو اس کو بتایا کہ تم نے دجل و فریب کیا ہے، روایت کے نیچے لکھا ہوا حکم چھپا لیا ظالم نے۔ میں نے بھی اس کو اپنی ویڈیو بھی بھیجی تھی اور اس کو بتایا بھی، تو اس نے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اور فضل ہمدرد جو ہے وہ اس کے خود ساختہ اصول ہے جوید گامدی کی طرح، اس کا کچھ لینا دینا نہیں اصول محدثین کے ساتھ، اور یہ روایت جو ہے ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ حدیث پیش کرنے والے نے سند پر کمنٹس نہیں کیے، کتنی عجیب سی بات ہے۔ جاہل آدمی کو پوچھیں کہ کیا جتنی بھی ضعیف حدیثیں ہیں ان پر محدثین نے ان کے نیچے کمنٹس کیے ہوئے ہیں؟ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کی حدیث جس کے یہ لوگ منکر ہیں تو ان کے نیچے بھی تو کمنٹس نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنا تو فہم دیا ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے اوپر یہ فرما رہے تھے، صحیح بخاری میں لکھا ہے، یہ فرما رہے تھے کہ اے عمر، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس جیسے اعمال کر کے میں اللہ سے ملاقات کر سکوں۔ یعنی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی تعریف کر رہے تھے اور ان کے آخرت کے خاتمہ اور انجام کو بھی بیان کر رہے تھے کہ آپ نے بہت ہی اچھی زندگی گزاری کہ آپ جیسے اعمال کر کے میں اللہ سے ملاقات کر سکتا ہوں، ایسے اعمال تھے آپ کے۔ تو کیا اگر انہوں نے گھر جلایا تھا، یہ دھمکیاں دی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ میں ایسے عمل کر کے اللہ سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ کیسی عجیب سی بات ہے نا۔ یہ تو صحیح بخاری کی روایت میں نے آپ کو بیان کی، اور وہ جو وہ بیان کر رہا ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے وہ ثابت نہیں۔ اسی طریقے سے محمد بن حنفیہ جو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کہا ابو بکر، کہا پھر کہا عمر۔ تو یہ کیا ہوا کہ بھئی وہ تو فضائل بیان کر رہے ہیں اور یہ ظالم کیا کر رہے ہیں غیر ثابت روایت کو لے کے ان سے؟ جھوٹی ترین روایت ہے بھائی۔ سند کو دیکھیں، حماد بن سلمہ روایت کرے علی بن زید، یہ علی بن زید بن جدعان راوی ہے، یہ تو محدثین کے نزدیک متروک اور ضعیف راوی ہے بھائی۔ کوئی شخص بھی علی بن زید بن جدعان راوی کے حالات پڑھ کر پھر آ جائے اور پھر اگر وہ کہے کہ سکھا ہے تو پھر تو بات ہے نا۔ یہ دیکھیں کیسے یہ لوگ مخالف روایتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، صحیح روایتوں کے مخالف۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر رضی اللہ کی تعریف کر رہے تھے، اوپر والے سوال کے جواب میں نے ذکر بھی کیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اعمال کی، اور مصنف ابن ابی شیبہ سے یہ لوگ روایت لا رہے ہیں کہ انہوں نے عمر رضی اللہ نے فاطمہ رضی اللہ کا گھر جلایا اور دھمکیاں دی، حالانکہ گھر جلانے کا ذکر ہی کوئی نہیں، اس روایت میں بھی ذکر کوئی نہیں، وہ دھمکیاں دیں بھائی، تو وہ اس کے بالکل مخالف۔ اسی طریقے سے یہ جو آپ نے روایت مستدرک حاکم کی لگائی ہے، اس میں کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دھمکی دے رہی تھی معاویہ رضی اللہ کو کہ میں ایک بندہ مقرر کر دوں وہ تجھے قتل کر دے، تو آپ دیکھو۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باسندے صحیح ثابت ہے، وہ کہہ رہی کہ اللہ میری عمر معاویہ کو لگا دے۔ یہ ثابت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ دعا کرتی تھی، یعنی یہ خواہش کرتی تھی کہ فتنے کے دنوں میں کہ اللہ میری عمر معاویہ کو لگا دے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ ظالم روایت پیش کر رہے ہیں علی بن زید بن جدعان متروک ضعیف راوی کی روایت، ضعیف جو ثابت ہی نہیں ہے، وہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ دھمکیاں دیتی تھی۔